السلام علیکم۔ ایمانداری کا صلہ۔ یمن کی ایک پرانی بستی میں ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ وہاں کے لوگ دن رات بیوپار کرتے اور زندگی گزارتے تھے، مگر اس بستی کی سب سے بڑی خوبی اور پہچان اس کا سکون اور سچائی تھی۔ اس بستی میں لوگ دور دراز سے آتے تاکہ یہاں کے لوگوں سے سودا خرید سکیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی ایمانداری بہت زیادہ مشہور تھی۔ اور اس مشہوری کی وجہ ایک دکاندار عبداللہ تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ بازار کے ایک کونے میں عبداللہ نام کا نوجوان اپنی پرانی دکان میں بیٹھتا تھا۔ وہ نوجوان تھا اور اس کی عمر کم تھی، مگر اس کی زبان پر ہمیشہ سچ رہتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس سودا خریدنے آتے تو وہ ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتا تھا۔ اس کی یہی ایمانداری سب کو حیران کر دیتی تھی۔ عبداللہ بہت ایماندار دکاندار تھا اور ایمانداری کی وجہ سے اس کی دکان میں بہت برکت تھی۔ عبداللہ کا والد پہلے بڑا بیوپاری تھا، مگر والد کے انتقال کے بعد یہ دکان عبداللہ کو ملی اور ساری ذمہ داری بھی۔ دکان چھوٹی تھی اور آمدنی بھی کم تھی، مگر دل مطمئن رہتا۔ لوگ اس سے سودا خرید کر بہت خوش ہوتے تھے اور اسے دعائیں دیتے۔ اس کے سودے میں برکت تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا اور ایمانداری سے سودا دیتا۔ کئی مرتبہ اس کو نقصان بھی ہوتا، مگر وہ جھوٹ اور فریب کو قریب بھی نہ آنے دیتا، اور یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ بازار میں کچھ بیوپاری ایسے بھی تھے جو صرف دولت کمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے۔ وہ مال چھپا کر زیادہ داموں میں فروخت کرتے، مگر لوگ انہیں جلدی پہچان جاتے۔ عبداللہ کی دکان چھوٹی تھی، مگر اس کی ایمانداری کی وجہ سے گراہک اس کی دکان پر زیادہ آتے تھے اور سب کہتے تھے، سچ کا سودا دلوں کو خرید لیتا ہے۔ ایک دن ایک اجنبی شخص بستی میں آیا۔ وہ شخص لباس سے بہت امیر لگتا تھا، مگر چہرے پر تھکان صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے بازار کا چکر لگایا اور الگ الگ بیوپاریوں سے بات کی۔ زیادہ تر چہروں پر اسے جھوٹ کا نقاب نظر آیا، مگر جب عبداللہ سے ملا تو اس شخص کے دل میں جیسے سکون سا اتر گیا۔ اجنبی نے عبداللہ سے معمولی سا سودا خریدا۔ عبداللہ نے تول کر اس شخص کو سودا دیا اور پھر معلوم ہوا کہ عبداللہ نے زیادہ تولا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ عبداللہ مسکرایا اور بولا، غلطی نہیں، یہ میرا اصول ہے۔ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ سن کر وہ اجنبی بہت دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اور سامان خریدا، مگر عبداللہ نے پھر زیادہ دیا۔ اجنبی حیران ہوا کہ نقصان کے باوجود یہ لڑکا خوش کیوں ہے۔ عبداللہ نے بس اتنا کہا کہ ایمانداری سب سے بڑا نفع ہے اور جھوٹ سب سے بڑا نقصان۔ اس ملاقات کے بعد وہ اجنبی شخص اور زیادہ عبداللہ کی دکان پر آنے لگا۔ کبھی سودا کم لیتا اور کبھی زیادہ سودا لیتا۔ بازار کے سبھی لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ امیر شخص سب کچھ چھوڑ کر ایک غریب لڑکے کی دکان سے ہی سب کچھ کیوں خریدتا ہے، مگر عبداللہ اپنی عادت پر قائم رہتا اور اللہ پر بھروسہ کرتا۔ آہستہ آہستہ اس اجنبی شخص نے عبداللہ کا امتحان لینا شروع کیا۔ کبھی زیادہ دام دے کر دیکھتا اور کبھی غلط سکے دیتا، مگر عبداللہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ جواب دیتا اور ایمانداری سے کام کرتا۔ وہ کہتا کہ دھوکہ دے کر سکون نہیں ملتا، مگر ہاں، حق بول کر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بستی میں یہ خبر پھیلی کہ یہ اجنبی شخص دراصل ایک بڑے قافلے کا بڑا سالار ہے، جو بیوپاریوں کا سردار ہے۔ وہ دور دراز شہروں سے قافلے لے کر آتا ہے۔ سب حیران ہوئے کہ اتنا بڑا شخص
ایک غریب دکاندار کا گراہک کیوں ہے؟ قافلے کے سالار کا نام ابراہیم تھا۔ وہ دولت مند بھی تھا اور اثر رسوخ والا بھی تھا۔ کئی شہر اس کے تجارتی نظام میں تھے، مگر اس کے دل کے اندر ہمیشہ ایک بے چینی رہتی تھی، کیونکہ اکثر بیوپاری اسے دھوکہ دیتے۔ جب اس نے عبداللہ کی سچائی دیکھی تو اس کے دل نے کہا، شاید یہی وہ شخص ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا۔ ابراہیم نے عبداللہ سے کہا، میں بہت سے شہروں کا سفر کرتا ہوں اور بہت سے لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، مگر ایمانداری اور سچائی سے بولنے والے لوگ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میرے قافلے کے ساتھ بیوپار کرو۔ عبداللہ کے لیے یہ پیشکش غیر معمولی تھی، مگر اس نے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میرا دل جھوٹ اور فریب سے پاک ہے اور مجھے دولت کا بھی کوئی لالچ نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قافلے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ ابراہیم نے فوراً کہا، ہاں بتاؤ کیا شرط ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ سارے معاملات شریعت اور انصاف کے مطابق ہوں گے۔ ابراہیم نے یہ بات سن کر سر جھکا لیا اور دوسرے بیوپاری یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر عبداللہ قافلے میں شامل ہو گیا تو ان کی چالاکیاں سب پر ظاہر ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگوں نے عبداللہ کو روکنا چاہا اور کہا کہ یہ راستہ مشکل ہے، دولت اور طاقت میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، مگر عبداللہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کچھ دن بعد اونٹوں پر سامان لاد کر قافلہ روانہ ہوا۔ سپاہی قافلے کے ساتھ تھے اور راستے میں کئی جگہ خطرہ بھی تھا۔ عبداللہ پہلی بار اتنے بڑے سفر پر نکلا تھا۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک سکون سا بھی تھا کہ اللہ کے حکم سے سچائی کی ایک بڑی آزمائش شروع ہوئی ہے۔ راستے میں ایک رات قافلے نے ویرانے میں قیام کیا۔ ابراہیم نے چپکے سے عبداللہ کو بلایا اور ایک تھیلی دی۔ تھیلی میں سونے کے سکے تھے۔ اس نے کہا، عبداللہ یہ میری امانت ہے، اسے چھپا کر رکھو، یہ تمہاری ایمانداری کا امتحان ہے۔ عبداللہ نے تھیلی لے کر دل ہی دل میں دعا کی۔ صبح ہوتے ہی قافلے میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ قافلے کی کچھ تھیلیاں چوری ہو گئی ہیں۔ ان تھیلیوں میں سونے کے سکے تھے۔ ہر کسی کی تلاشی لی گئی۔ شک اور شبہ سب پر بڑھ گیا۔ ابراہیم نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور باقی بیوپاری بھی حیرانی سے عبداللہ کو دیکھنے لگے، مگر عبداللہ مطمئن کھڑا رہا۔ عبداللہ نے تھیلی نکال کر ابراہیم کو واپس دی اور کہا، یہ آپ کی امانت تھی، میں نے پوری ایمانداری سے اس کی حفاظت کی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے سونے کے سکے عبداللہ کے پاس تھے اور اس نے ذرا سا بھی لالچ نہیں کیا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور باقی کے بیوپاری عبداللہ کو حسد کی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ نوجوان ہماری جگہ لے لے گا، مگر عبداللہ کو دنیاوی عزت کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے کہا کہ ایمانداری انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی دیتی ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ قافلہ کئی دن بعد ایک بڑے شہر جا پہنچا۔ وہاں کا بازار بہت بڑا تھا، دولت ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ ابراہیم نے سب بیوپاریوں کو ساتھ بٹھایا اور کہا کہ اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ کون میرا اصل شریک بننے کے لائق ہے۔ عبداللہ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ شہر میں قدم رکھتے ہی بیوپاریوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہاں کے بازار سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے تھے، لوگ شور مچا رہے تھے اور سودے تیزی سے ہو رہے تھے۔ ہر کوئی زیادہ منافع کمانا چاہتا تھا، مگر عبداللہ پرسکون تھا۔
اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ اللہ مجھے سچائی پر قائم رکھنا۔ بازار میں ایک اور بڑا بیوپاری آیا جو باہر سے مال خریدنے میں ماہر تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا، تمہارے قافلے میں بہت سے بیوپاری ہیں، مگر سچائی دکھانے والا بھی کوئی ہے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر ابراہیم مسکرایا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ سب بیوپاری چونک گئے کہ سردار نے عبداللہ کی طرف کیوں اشارہ کیا ہے۔ وہ بیوپاری عبداللہ کے پاس آیا اور بولا کہ میرے پاس کچھ قیمتی کپڑے ہیں، ان کی اصل قیمت صرف ایمانداری سے ہی بتائی جا سکتی ہے۔ اکثر بیوپاری زیادہ دام لگا کر دھوکہ دیتے ہیں۔ عبداللہ نے کپڑوں کو دیکھا اور وہی قیمت بتائی جو انصاف کی تھی۔ بیوپاری حیران رہ گیا۔ بازار کے دوسرے لوگ ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بے وقوف ہے، کم دام بتا رہا ہے، زیادہ کہتا تو فوراً نفع مل جاتا۔ مگر بیوپاری نے کہا کہ یہی لڑکا اصل دولت مند ہے، اس نے اپنی ایمانداری کے بدلے مجھے سچائی دکھائی۔ یہ کہہ کر اس نے سارا سودا عبداللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ عبداللہ نے لین دین میں کبھی کمی نہیں کی، تول پورا کیا، نفع کم رکھا اور گراہکوں کو خوش کر دیا۔ بازار میں یہ خبر پھیل گئی کہ قافلے کے ساتھ ایک نوجوان ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگ دور دور سے اس سے سودا خریدنے آنے لگے۔ عبداللہ کی دکان پر سب سے زیادہ رش ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر دوسرے بیوپاری پریشان ہو گئے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر یہی حال رہا تو ہماری دکانیں خالی ہو جائیں گی۔ کچھ نے مل کر سازش کی کہ عبداللہ کو بدنام کیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جائے تاکہ لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں۔ ایک قافلے کے سامان میں کچھ قیمتی جواہرات غائب ہو گئے۔ قافلے کے لوگوں میں شور مچ گیا۔ کچھ نے کہا، یہ عبداللہ نے لیے ہیں، وہ غریب ہے، دولت دیکھ کر پھسل گیا ہوگا، اور شک میں عبداللہ پر الزام لگانے لگے۔ عبداللہ خاموش رہا اور اللہ سے مدد مانگی۔ ابراہیم نے کہا، میں سب کا امتحان لوں گا۔ اس نے قافلے کے سب لوگوں کا سامان چیک کیا۔ آخر میں عبداللہ کے پاس آیا تو عبداللہ نے فوراً اپنے تھیلے کھول دیے۔ سب نے دیکھا کہ وہاں کچھ نہیں تھا، صرف وہی سامان تھا جو اس کا اپنا تھا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسی وقت ایک سپاہی نے آ کر بتایا کہ جواہرات ایک دوسرے بیوپاری کے پاس سے ملے ہیں اور چور پکڑا گیا ہے۔ سب شرمندہ ہو گئے۔ لوگوں نے شور مچایا کہ انہوں نے عبداللہ پر جھوٹا الزام لگایا۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا کہ انسانی الزام وقتی ہوتا ہے، مگر اللہ کی مدد ہمیشہ رہتی ہے۔ ابراہیم نے سب بیوپاریوں کے سامنے اعلان کیا کہ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، عبداللہ میرا اصل شریک ہے۔ اس کی ایمانداری نے ثابت کر دیا کہ دولت ایمان کی غلام ہے اور ایمان کبھی دولت کا غلام نہیں ہوتا۔ عبداللہ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا کہ عبداللہ کو قافلے کا شریک بنانے کے بعد ابراہیم نے اعلان کیا کہ اب ہر بڑے سودے کا ذمہ دار بھی عبداللہ ہی ہوگا۔ بیوپاریوں کے چہرے بجھ گئے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کی چالاکیاں کسی کام نہ آئیں، مگر عبداللہ نے غرور نہیں کیا اور عاجزی سے کہا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ شہر میں عبداللہ کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ اسے صرف بیوپاری نہیں بلکہ ایک مثال سمجھنے لگے۔ وہ کہتے، اگر ہر بیوپاری عبداللہ جیسا ہو جائے تو سماج خوشحال ہو جائے۔ بچے اسے دیکھ کر سچ بولنا سیکھتے، بزرگ اسے دعائیں دیتے اور عورتیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی کہ ایمانداری ہی اصل دولت ہے۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ کے پاس دولت آتی گئی، مگر وہ اب غریبوں کا سہارا بن گیا تھا۔ ہر نفع کا حصہ مسکینوں کو دیتا،
یتیموں کی خبر لیتا اور بیواؤں کے گھر میں راشن پہنچاتا۔ لوگ حیران تھے کہ جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اور زیادہ کی لالچ کرتا ہے، مگر عبداللہ کی سخاوت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ابراہیم نے عبداللہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کئی مختلف بیوپاری دیکھے، مگر تم نے مجھے بدل دیا۔ پہلے میرا مقصد صرف منافع کمانا تھا، مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی دوران وہی بیوپاری جس نے پہلے عبداللہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ اب مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ اس کا سارا مال جل گیا تھا اور دکان خالی ہو گئی تھی اور کوئی مددگار بھی نہ تھا۔ عبداللہ نے بنا پوچھے اسے مال دیا، اس کی دکان آباد کی اور کہا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مگر معافی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وہ بیوپاری شرمندہ ہو کر رونے لگا۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے تم پر ظلم کیا، جھوٹ بولا اور تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر تم نے پھر بھی میری مدد کی۔ عبداللہ نے کہا، میں یہ سب اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اسی طرح بستی کے لوگ یہ بات جان چکے تھے کہ کس طرح ایک ایماندار بیوپاری نے صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بدل دی۔ بازار جھوٹ اور دھوکے سے پاک ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے، اگر عبداللہ نہ ہوتا تو ہمارا سماج اندھیروں میں ڈوبا رہتا۔ اس کی روشنی سب کے لیے کافی تھی۔ کئی برسوں بعد عبداللہ نے دولت کے بجائے نیک نامی کمائی۔ قافلے دور دراز تک جاتے مگر سب کے دلوں میں اس کے لیے دعا ہوتی، اور وہ ہمیشہ کہتا کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر منزل ہمیشہ ایمانداری کی ہوتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر جھوٹ کا آخر میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم نے بڑھاپے میں اپنی ساری تجارت عبداللہ کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا، عبداللہ، یہ میری امانت ہے، تمہارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ عبداللہ نے وعدہ کیا کہ وہ انصاف اور ایمانداری کے ساتھ اس ورثے کو آگے بڑھائے گا، اور یہ وعدہ اس کی پہچان بن گیا۔ کہانی کا انجام یہ ہوا کہ عبداللہ نے دنیا کو سچائی کا پیغام دیا، اور جو دشمن تھے وہ بھی دوست بن گئے، جو شک کرتے تھے وہ بھی دوست بن گئے، اور لوگوں نے سیکھا کہ ایمانداری کا صلہ صرف دولت نہیں بلکہ عزت، سکون اور اللہ کی رضا ہے۔ یہی کہانی کا اصل سبق ہے۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں، اپنے دوستوں سے یہ کہانی شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔